شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ ناظرین، اسلامک ورڈ 76 کے پلیٹ فارم سے تمام سننے والوں کو ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہر ایک کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا جو مقصد تھا، جو آج کا ٹاپک تھا ویڈیو کے لیے آپ کے تک لانے کا، جو ہمارا ایم تھا، وہ یہ تھا کہ آپ کو اسلامی مہینے جو چلتے ہیں ہمارے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کو ان کی جو فضائل برکات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خاص راتیں رکھ دی گئی، جو مبارک راتیں رکھ دی گئی، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں، اور ہم میں سے بہت سی عوام ایسی، بہت سی لوگ ایسے، بہت سی وادی ایسی جو ان چیزوں سے محروم رہتی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز امید کرتی ہوں اس ویڈیو کے بعد آپ کے پاس ایک نہایت ہی زبردست علم کا ذخیرہ، درست علم کا ذخیرہ موجود ہوگا، جس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے بھی اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ العزیز پہنچائیں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہتے چلیں کہ اگر ویڈیو آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں، فرسٹ ٹائم ہماری ویڈیو سنتے ہیں، تو اس کو لازمی لائک، شیئر، کمنٹ کیجئے گا، سبسکرائب مست کیجئے گا، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور آپ اس کو صدقے جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر کیجئے گا، تاکہ دنیا اور آخرت میں ہمیں اس کی بھلائیاں ملتی رہیں۔ تو ناظرین، آتے ہیں، میں آج آپ کے لیے جو ویڈیو لائی اس میں یہ آپ کو بتایا جائے گا کہ اسلامی ماہ رجب المرجب، اس میں جو ایک خاص رات آتی ہے، 27ویں رات جس کو کہا جاتا ہے، 27 رجب المرجب کے بارے میں آج آپ کو اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کیا واقعی اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی؟ کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی گئی؟ کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا؟ ان سب سوالوں کا جواب، اور اس کے علاوہ بھی بندہ بشر ہونے کے ناطے انسان کے ذہن میں طرح طرح کے سوال آتے ہیں، ان سب کی اس ویڈیو میں آپ کو امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد کوئی سوال بھی آپ کے ذہن میں باقی نہیں رہے گا، کیونکہ پوری ریسرچ کے بعد یہ کوشش کی جاتی ہے آپ تک درست، صحیح اور جو سا بالکل پختہ اور اتھینٹک جو سا نا علم آپ تک پہنچایا جائے، تاکہ آپ بھی غلطی سے بچ سکیں اور دوسروں کو بھی بچا سکیں۔ تو ناظرین، آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ کہف میں فرما دیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان اللہ۔ اس رات میں کیا ہوا ناظرین؟ اس رات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استراحت جون سا ہے چادر اوڑھ کر فرما رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور فرماتے ہیں، محبوب آپ لیٹے ہوئے ہیں اور رب آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بارے میں کتنا پیارا شاعر کہتے ہیں، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، نہیں یہ وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ تو یہاں کے بارے میں انشاءاللہ العزیز آپ کو بتایا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے براق موجود تشریف لے کر آیا، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے، ایک عاشق اپنے محبوب کا دیدار کرنے کے لیے، اور ایک طالب اپنے مطلوب کو دیکھنے کے لیے نہایت بے چین ہوتا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہی خوبصورت یہ رات بنائی، جس میں اپنے محبوب کا ذکر اور اپنے محبوب کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، اور 70,000 اس رات میں اسرار موجود، 70,000 رموز، 70,000 حقائق تھی، بہت کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈالا گیا۔ لیکن جب یہ سب کچھ کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، ہے محبوب یہ تو میں نے خود دیا ہے، اب آپ بتائیں، اب آپ کی باری ہے کہ آپ کی چاہت کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنسبت الیک فی العبودیہ، اے اللہ ساری عمر تو کہتا رہا، ساری عمر میں یہ کہتا رہا، تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے۔ آسمان پر اور طائف کے بازاروں میں، تکلیفوں میں، مشکلوں میں، ہر لفظ
لفظ ہر جگہ مجھے اے رب تو یاد آتا رہا، لیکن اے رب آج تو پکار دے کہ تو میرا بندہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پسند اتنا پسندیدہ فرمودہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرما دیا سبحان اللہ اسرا بھی عبدہ، یعنی کہ وہی پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات سیر کے لیے اسرا کا جو لفظ استعمال کیا گیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کے لیے لکھا گیا، سفر نہیں کہا گیا، سیر کا کہا گیا یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی گئی، اور یہاں پہ کہہ دیا گیا بھی عبدی ہی، اپنے بندے کو۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پسندیدہ جو فرمان تھا اس کے مطابق اللہ نے دعا قبول کر کے یہ پکارا، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آسمان پر ایک ایک نبی کو ملتے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ واپس پلٹایا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی امت کی وجہ سے اس چیز کا بہت زیادہ تجربہ ہے، اور آپ جائیں اللہ سے نمازوں کو کم کروائیں۔ 50 سے کم کرتے 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 جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو 5 نمازیں جب رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر کم کروائیں۔ تو یہاں میرے اور آپ کے کملی والے آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ موسیٰ اس کے بعد مجھے شرم آتی ہے، میں رب کے سامنے کیسے جاؤں؟ تو سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا، الصلاۃ معراج المؤمن، یعنی کہ معراج نماز مومن کی معراج ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص رات دے دی گئی، ایک خاص بابرکت بہت خاص رات ان کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کی زندگی میں ان کو عطا کی، تو مومن کو کیا کہہ دیا؟ مومن کو کہہ دیا کہ تم جب سجدے میں جاؤ، تم جب اپنا سر اس کے رب کے سامنے رکھو گے تو وہ ڈائریکٹ تمہاری اس رب سے ملاقات ہے، وہ تمہاری معراج ہے۔ اور ناظرین اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ سجدے میں اللہ کا کتنا قرب ملتا ہے، اللہ اپنے بندے کو کتنا قرب عطا کرتا ہے، تو ہم کبھی سجدے سے سر ہی نہ اٹھائیں، ہم کبھی سجدے سے اپنے آپ کو خالی ہی محسوس نہ کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ تک جو سا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی، اور مسجد اقصیٰ سے آسمان تک، آسمان سے سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے آگے رب جانے اور محبوب جانے، اور یہ وہ کہتی ہے نا کہ عاشق دیگل عاشق جانے انے نو کی خبراں، یہاں پہ وہ سارا معاملہ کہ سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ کا کام، جنت کی سیر کروائی گئی، اقصیٰ میں نبیوں کی امامت آپ کی اور میرے پیارے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی، بیت المعمور میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گیری ہوئی، نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی، سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروا دیا، سبحان اللہ۔ اور ناظرین جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار نہیں کیا یا دیکھا نہیں، تو یہاں پہ پھر سورۃ النجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زبان بول کر فرما دیا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ فَأَوْحَىٰ، یعنی کہ پوچھا گیا نا، لوگ کہا کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم لڑ رہے ہو، تم جھگڑ رہے ہو آپس میں، کہ اس نے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ سوال کرتے ہیں نا، لوگ آپس میں لڑتے ہیں، ہمارے یہاں فتنہ پیدا ہے، نبی گئے کہ نہیں گئے، نبی نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، سوئے ہوئے دیکھا کیا دیکھا، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں ہاں تو جاؤ، ہاں اس نے 2 بار دیکھا، سبحان اللہ۔ اور پھر آگے سے سوال آیا کہ اچھا کیا بات ہوئی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے بات کی؟ تو یہاں پہ کیا ہوئی؟ پھر سوال آگے سے کوئی کرنے والا کرتا ہے کہ کیا بات ہوئی؟ تو آگے سے جواب کیا ملتا ہے کہ جو بھی ہوئی تمہیں کیا لگے، اور تمہیں کیا لگتا ہے جو اس عاشق اور محبوب کے درمیان جو گفتگو ہوئی، جو معاملات چلے، جو کچھ چلا، یہ اللہ اور اس کا رب ہی جانتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کوئی حد ہے ان کے جمال کی، بلغ العلا بکمالہ، وہاں تک گئے جہاں تک کسی کا گمان نہیں، کوئی سوچ نہیں سکتا، کسی کی اتنی عقل کی کوئی فراست نہیں کسی میں۔ اور یہاں پر یہ بھی کہہ دیا گیا ما زاغ البصر وما طغى، اور دیکھتے ہی جون سا ہے آنکھ نے اس کو جھٹلایا نہیں، اس کی تکذیب نہیں کی، اور دیکھتے ہی یقین کر لیا کہ یہ تو وہی رب ہے، یہ تو وہی رب ہے جو پہلے سے میرے دل میں موجود تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں موجود تھے۔ اور دیکھتے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، اور دیکھتے ہی اس کی تصدیق کر دی کہ وہی رب ہے، اور یہ وہی رب ہے جس کا سوچا کرتے تھے، جس کو دل میں بسایا ہوا تھا، اور آنکھ نے اس چیز کی جون سا ہے پورے
طریقے سے اس کو قبول کیا بلکہ تکذیب نہیں کی۔ تو ناظرین اس کے لیے تھوڑا سا یہ بھی بتاتے چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجدان کی کیفیت، محسوسات سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشبو سونگتے ہیں، وہاں بیٹھے نظاروں کی وادی دیکھتے ہیں، جنت کے محلات کو معائزہ کرتے ہیں، دوزخ کے اندر کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ حضور کو دنیا کی تین چیزیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا کی تین چیزیں نہایت پسند: خوشبو، پاکیزہ عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ اگر اپنے آپ کو آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس کے نبی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو خدا کے لیے نماز کا دامن تھام لیں، نماز کو پکڑ لیں، کیونکہ نماز ہی وہ چیز ہے جو مومن کی معراج ہے، نماز ہی دین کا ستون ہے، نماز ہی نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے پورے طریقے سے صحیح گائیڈ لائن دی، سارا کچھ سمجھایا، سارا کچھ کیا، اور وہاں تین پیالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کیے گئے، جن میں سے ایک دودھ کا تھا، ایک شہد کا تھا، ایک شراب کا تھا، جن میں سے آپ کی اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو چنا، اور جبرائیل امین السلام نے فرمایا کہ اگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شہد کا پیالہ اٹھا کر نوش فرماتے تو ساری امت، آپ کی امت جو سی تھی وہ لذت میں رہتی ہے، اگر آپ شراب کا پیتے تو ساری عمر آپ کی امت جو سی تھی وہ نشے میں رہتی، اور آپ نے دودھ اٹھایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساری امت جو سی ہے ساری عمر نور میں رہے گی۔ سبحان اللہ، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا تو جانتے ہیں نا، ان کو تو سب پتا تھا۔ اور یہاں پہ کتنی پیاری بات کہتے ہیں، وَلَغَلْ عُلَا بِكَمَالِهِ كَشَفَتْ دُجَا بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی پردے کے بغیر، کسی چیز کے بغیر اپنا خاص دیدار عطا فرمایا، بہت چیزیں عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر جو امت کے لوگ، جو آپ کے صحاب تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے تھے، ان کو آ کر، بلکہ سب کو آ کر بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں بتایا، جنت میں ایسے لوگ دیکھے گئے، جنت میں ایسے لوگ دیکھے گئے، جہنم کے بارے میں آ کر بتایا گیا، جہنم کی وعید سنائی گئی آ کر، جہنم میں بے نمازیوں کا حال بیان کیا، بہت لمبا واقعہ، اور میں بندہ ناچیز اس قابل کہاں کہ ان کی شان اور اس رات کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر سکوں، کیونکہ یہ تو وہی جانتے ہیں جو وہاں ہو کر آئے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ صدیہ طالب تے گیا مطلوب ہوتے، صدیہ طالب تے گیا مطلوب ہوتے، جبرائیل سی صد لے جان والا، بازے آکھن دے بن دروازیاں تو پہنچیا عرش تے جان والا، ابر عقل نو ایتھے خبر کیے، جانے جان والا تلے جان والا، یعنی کہ اللہ ہی جانے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک بلایا۔ اور جبرائیل امین السلام نے ایک مقام پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرما دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے آپ کا معاملہ اور رب کا معاملہ۔ وہاں ایک سبز رنگ کا تخت لایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تخت پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور زفرف نام ہے اس تخت کا، جس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اپنے رب کے جو خاص معاملات ان کے چلے۔ ناظرین یہ رات نہایت مقدس رات، نہایت بابرکت رات، نہایت سچی بات، اور جو ہے نہایت ہی زبردست رات، کہتے ہیں نا رات معراج والی، رب عرش سجایا سی، یار نو صدقے تے سونے رب فرمایا سی، نیڑے آ سونیا اج پیار دی گل کریے، بن جائے گل ساڑی سرکار دی گل کریے۔ اور یہ سب عشق کی باتیں، محبت کی باتیں، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا، اور اس کی قرآن میں بھی دلیل موجود ہے۔ امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور لازمی اس کو شیئر کیجئے گا تاکہ ہر مسلمان کا عقیدہ عشق محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تر و تازہ ہو جائے، اور ہمارا ایمان اور پختہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا پڑھنا آپ سب کا سننا قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اس رات کی بے شمار فضائل و برکات عطا فرمائے، اور اس رات کے صدقے سے تمام بے اولادوں کو اولاد نورینہ، بے گھروں کو گھر، بے نوروں کو نور، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے، اور تمام بے حالوں کو خوشحالیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ آتی ہے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔